سلطنت عثمانیہ کے بانی ان کے والد ارطغرل کے مزار پہ اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہاں آ کے ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے، سرشاری کی کیفیت ہے۔ یہاں آ کے ہم نے اظہار فاتحہ بھی پڑھی، دعا بھی کی کہ پروردگار ان تمام لوگوں کے صدقے کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے اپنے وطن کی خدمت کی، اپنے لوگوں کی خدمت کی، ان کے صدقے پاکستان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ پاکستان میں ارطغرل غازی ڈرامہ چلا اور اس نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی پاکستان کے لوگوں میں۔ جن جن لوگوں نے ارطغرل دیکھا ان لوگوں کی صرف ایک کی خواہش تھی کہ ٹرکی جانا ہے، ارطغرل کے مزار پہ حاضری دینی ہے۔ ڈیلی پاکستان کی ٹیم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے ٹرکی اور ہم حاضری دیں گے ارطغرل کے مزار پہ، اور ارطغرل کے مزار پہ آئے ہوئے دنیا بھر کے سیاحوں سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ ارطغرل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، انہوں نے ارطغرل سے کیا انسپائریشن حاصل کی۔ ڈیلی پاکستان کی ٹیم ارطغرل کے مزار پہ سوگوت ترکی میں موجود ہے اور ہم چلیں گے ارطغرل کے مزار کے اندر اور ہم بات کریں گے یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں سے۔ آئیے میرے ساتھ۔ کچھ ٹورسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ارطغرل کے مزار پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ارطغرل کا کاسٹیوم بھی پہنا ہوا ہے، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کون سے گیٹ اپ میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماجد حمید۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے آیا ہوں۔ اور آپ نے اس وقت ارطغرل کے مزار پہ؟ جی بالکل، ارطغرل مزار اور وہی لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ کیا فیل ہوا آپ نے ارطغرل، وہ تو ظاہر سی بات ہے ایک کریکٹر تھا لیکن اس میں جو ساری چیزیں تھیں وہ آج آپ ارطغرل کے مزار پہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت روحانیت ہے اور بہت ہی وہ جو سب کچھ یاد آ رہا ہے، کتنی محنت انہوں نے کی اور کتنی قربانیاں دی اور کس سے وجہ سے پھر وہ 600 سال حکومت آئی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے سینئر جرنلسٹ اقرار الحسن صاحب بھی ارطغرل کے مزار پہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ارطغرل کے بارے میں۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑا اس سے پہلے ہم کونیا میں تھے تو بڑی کم منازل ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے سے پہلے آپ کا دل باقاعدہ دھڑک رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کسی بڑی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہے اور آپ کو وہاں پیش ہونا ہے۔ تو وہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی کچھ ایسی کیفیت تھی اور یہاں آتے ہوئے بھی ایسی کیفیت تھی۔ ظاہر ہے ویسے ہم بہت کم جانتے تھے ارطغرل غازی کے بارے میں، لیکن وہ جو ایک ڈرامہ سیریز ٹرکی نے پروڈیوس کی اس کے بعد ہم سب کی بہت ایک تو محبت اور عقیدت کی حد تک محبت بڑھی ارطغرل سے، اور ان کے بعد پھر جو سلسلہ ہے اس سلطنت عثمانیہ کی شکل میں ہم نے دیکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی ان کے والد ارطغرل کے مزار پہ اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہاں آ کے ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے، سرشاری کی کیفیت ہے۔ یہاں آ کے ہم نے اظہار فاتحہ بھی پڑھی، دعا بھی کی کہ پروردگار ان تمام لوگوں کے صدقے کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے اپنے وطن کی خدمت کی، اپنے لوگوں کی خدمت کی، ان کے صدقے پاکستان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کرے انشاءاللہ۔ ارطغرل سے ریلیٹڈ آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اپنے وطن سے محبت کی، جس زمین پر یہ ٹھہرے اس زمین سے وفا کی۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ تمام لوگ جنہوں ابھی ہم حلیمہ سلطان کا مزار بھی وہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے بلا تخصیص کہ وہ میل ہیں، فیمیل ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، انہوں نے اپنے اپنے قبائل کی، اپنی اپنی دھرتی کی، اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی، اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کی، اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور اس کے لیے ساری زندگی وقف کر دی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ چیز سیکھنے کی چیز ہے ان تمام ہستیوں سے کہ ہم اپنے ملک سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے جن سے ہمیں نوازا ہے شاید یہاں کے لوگوں کے پاس بھی وہ نہیں ہے۔ آپ موسم دیکھ لیجئے، آپ زمین دیکھ لیجئے، جو میدانی علاقے ہمارے پاس ہیں، جو پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، جو ساحل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی ہے کسی بھی طرح سے۔ ہمیں ذرا محنت کر کے، جد و جہد کر کے، اسٹرگل کرتے ہوئے اور ان ہستیوں کی زندگی سے سیکھتے ہوئے الٹیمیٹلی اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور بحیثیت انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پازیٹیو سوچنا بھی ہے اور انشاءاللہ کرنا بھی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان جی۔ اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں وہاڑی سے آیا ہوں جی۔ آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا؟ جی ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے۔ اور اس وقت آپ نے کون سا گیٹ اپ لیا ہوا ہے؟ یہ میں نے ارطغرل کی سپہ سالار فوج ہے نا جی، اس کا سپاہی کا ایک تو ہے نا کردار اپنایا ہے۔ پیچھے چونکہ حلیمہ خاتون کی ان کی قبر مبارک بھی ہے، آپ نے چونکہ ڈرامے میں ارطغرل دیکھا، آج آپ ارطغرل کے مزار پہ ہیں، تو آپ اسپیشل ٹرکی ارطغرل کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں؟ جی جی اسپیشل اسی لیے آئے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا ایک ٹور پروگرام ہوا تھا وہ تھا ہی، اس کا نام ہی ارطغرل تھا، تو اسی کے لحاظ سے ہمیں مطلب شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی جائیں اور دیکھ کے آئیں مزار، وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے ہم اسی کے دور میں ہیں اور اسی میں پھر رہے ہیں۔
इस वक्त मेरे साथ अर्तुगरुल के एलप मौजूद है। इनको चूँकि ना इंग्लिश आती है और ना ही उर्दू आती है, और तुर्किश चूँकि मुझे समझ में नहीं आती। ये तुर्गुत एलप उनकी कब्र मुबारक है। और इसी तरह यहाँ पे मोस्टली अब्दुल रहमान एलप थे, इसी तरह गुंदुज बे थे जो कि सुलेमान शाह के बेटे थे, उनकी कब्र मुबारक भी है, हलीमा खातून की भी है, और इसी तरह और भी यहाँ पे बाकी जो एलप से जो उनकी टीम थी उन सब के यहाँ पे मज़ारात हैं। हम एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।